مشہور انگریز ناول نگار جان ماسٹرز نے 1952 میں ہندوستان کی تحریک آزادی کے حوالے سے ایک ناول بھوانی جنکشن کے نام سے لکھا۔ اس ناول میں جس علاقے کا تذکرہ ہے وہ کانگریس اور کمیونسٹ پارٹی کا مرکز تھا۔ ناول پسند کیا گیا اور ہالی ووڈ نے اس پر ایک فلم بنانے کا منصوبہ بنایا۔ فلم کی شوٹنگ بھارت میں کی جانی تھی، تاہم بھارتی حکومت نے کانگریسیوں کے احتجاج سے ڈرتے ہوئے فلم کی شوٹنگ کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ فلم کی منصوبہ بندی پر کافی رقم خرچ ہو چکی تھی، اس لیے منصوبے کو منسوخ کرنا یا ملتوی کرنا ممکن نہ تھا۔ بھارت سے مایوس ہو کر فلم یونٹ نے حکومت پاکستان سے رابطہ کیا اور لاہور ریلوے اسٹیشن پر عکس بندی کی اجازت طلب کی۔ پاکستان نے نہ صرف اس کی اجازت دے دی بلکہ تمام سہولیات بھی مہیا کی۔ چونکہ یہ پاکستان میں کسی بھی بین الاقوامی بالخصوص ہالی ووڈ کی فلم کی پہلی شوٹنگ تھی، اس لیے پورے ملک میں اس شوٹنگ کی دھوم مچی تھی۔ MGM فلم ساز کمپنی کی جانب سے اس فلم کو پروڈیوس کیا تھا پاندرو ایس برمن نے اور اس کے ہدایت کار جارج کوکر تھے۔ ہیروئن تھیں اپنے دور کی خوبرو اداکارہ ایوا گارڈنر اور ہیرو خوبرو سٹیورٹ گرینجر۔ فلم کے پاکستانی پروڈکشن مینیجر اور کاسٹنگ اسسٹنٹ AH رانا تھے۔ مقامی ٹیلنٹ تلاش کرنے کے علاوہ ریلوے اسٹیشن پر شوٹنگ کے تمام انتظامات بھی رانا صاحب کی ذمہ داری تھے۔ مستنصر حسین تارڑ اپنے ناول راکھ میں 2 مقامات پر اس فلم کی شوٹنگ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اگلی صبح لاہور کے برج میناروں اور سارے باسیوں کو خبر ہو چکی تھی کہ جان ماسٹرز کے ناول بھوانی جنکشن کی فلم بندی کے لیے ہالی ووڈ کی ایک ٹیم شہر میں ہے۔ سول اینڈ ملٹری گزٹ نے انہیں فرنٹ پیج دیا اور ان کی بلیک اینڈ وائٹ تصویریں بڑے اہتمام سے شائع کیں۔ تارڑ صاحب مزید لکھتے ہیں: بھوانی جنکشن کی آمد نے لاہور اسٹیشن کا چہرہ مہرہ بدل دیا۔ عمارت کے ماتھے پر تانگا اسٹینڈ کے عین اوپر لاہور کی بجائے بھوانی جنکشن پینٹ کر دیا گیا۔ جہاں جہاں سائن بورڈ تھے ان پر بھی اس نامانوس شہر کا نام لکھا گیا۔ پلیٹ فارموں پر ایکسٹرا اداکار لٹھے کی کھڑکھڑاتی دھوتیاں اور نہرو ٹوپیاں پہن کر انقلاب زندہ آباد کے نعرے لگاتے رہتے۔ اس میں ایک اور منظر اب مجھے یاد آتا ہے کہ ایک گھر میں آگ لگتی ہے اور ایک سکھ نوجوان ایوا گارڈنر کو بچاتا ہے۔ لکشمی مینشن کی چھت پہ کھڑے ہو کے ہم نے دیکھا ہال روڈ کے رائٹ ہینڈ پہ ایک گھر تھا، وہاں پہ انہوں نے آگ لگائی اور ہم نے دیکھا کہ وہ ایوا گارڈنر کو اٹھائے لے جا رہا ہے۔ علی سفیان آفاقی صاحب لاہور ریلوے اسٹیشن پر بھوانی جنکشن کی شوٹنگ کا حال لکھتے ہوئے کہتے ہیں: ہم نے دیکھا کہ ریلوے اسٹیشن کے آس پاس سینکڑوں ہزاروں کا مجمع لگا ہوا ہے۔ یہ سب لوگ شوٹنگ اور اداکاروں کو دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ پولیس کا معقول انتظام تھا جو انہیں ایک مخصوص علاقے سے آگے نہیں جانے دیتی تھی۔ ہماری گاڑی پر اسٹیکر لگا ہوا تھا، بلا روک ٹوک سائیڈ کے راستے سے اندر پہنچ گئی۔ یہ پلیٹ فارم وہ تھا جہاں وزیروں وغیرہ کے سیلون کھڑے ہوتے ہیں، مگر ہالی ووڈ کی فلم کی خاطر وزیروں نے اپنی مونچھ نیچی کر لی تھی۔ خدا جانے ان کے خصوصی سیلون کون سے پلیٹ فارم پر لگے ہوئے تھے۔ گاڑی سے اتر کر اندر پہنچے تو اندر کی دنیا ہی بدلی ہوئی تھی۔ یہ معلوم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ لاہور کا پلیٹ فارم ہے۔ جگہ جگہ اردو، ہندی اور انگریزی میں بھوانی جنکشن کے بورڈ لگے ہوئے تھے۔ ریلوے کی وردیاں پہنے ہوئے کچھ انگریز بھی ٹکٹ چیکرز کے روپ میں پھر رہے تھے۔ ایک طرف ہندوستان کی پولیس کی وردیوں میں ملبوس سپاہی کھڑے ہوئے تھے، نکر، پنڈلیوں پر پٹیاں، سروں پر پگڑیاں، کالے کالے دبلے پتلے چہرے۔ آفاقی صاحب شوٹنگ کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: اب برابر والے نئے پلیٹ فارم پر شوٹنگ ہونے والی تھی۔ یونٹ کے سب لوگ روحوں کی طرح خود بخود اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ اس پلیٹ فارم پر ایک انجن کھڑا ہوا تھا، اس کے سامنے سینکڑوں مرد اور عورتیں ریل کی پٹڑی میں لیٹے اور بیٹھے تھے۔ منظر یہ تھا کہ کانگریسیوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ریل کے انجن کے نیچے آ کر کٹ مریں گے، مگر ٹرین کو نہیں جانے دیں گے۔
عورتیں بھی سفید ساڑیوں میں ملبوس پٹری پر دراز تھیں۔ انگریز ڈرائیور، کنڈکٹر اور اسٹیشن ماسٹر سخت پریشان تھے کہ ٹرین کو کیسے آگے بڑھایا جائے۔ آخر کار ترکیب یہ نکالی گئی کہ گندے پانی کی بالٹیاں لا لا کر ان پر ڈالی گئیں اور وہ سب ہائے رام اور رام رام کہتے ہوئے اٹھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ پٹری صاف ہوتے ہی ٹرین حرکت میں آ گئی۔ سین تو ختم ہو گیا مگر تماشائیوں کا ہجوم کم نہیں ہوا۔ انہیں لاکھ بتایا گیا کہ شوٹنگ ختم ہو گئی ہے مگر انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ فلم کی شوٹنگ کے حوالے سے یادداشت کو تازہ کرتے ہوئے صحافی مسرت جبین رقم تراز ہیں کہ اردو ذرائع ابلاغ سے میری پہلی شناسائی اس وقت ہوئی جب میں نے ایک اردو اخبار میں مشہور زمانہ فلم بھوانی جنکشن کی شوٹنگ سے متعلق ایک دلچسپ خبر پڑھی۔ اس فلم میں ہالی ووڈ کی نامور ایکٹریس ایوا گارڈنر لاہور آئی تھیں اور ریلوے اسٹیشن پر اس کی فلم بندی ہو رہی تھی۔ اخبار کے رپورٹر نے لکھا کہ ایوا گارڈنر نے جب ریلوے اسٹیشن پہنچی تو اتنی سخت گرمی تھی کہ انتظامیہ کو ہزاروں پنکھے پلیٹ فارم پر لگانے پڑے۔ یہ لاہور کے لیے ایک بڑا ایونٹ تھا۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ رپورٹر موصوف کہیں گئے آئے نہیں، انہوں نے کریڈ پر چلنے والی خبر پر انحصار کرتے ہوئے اس کا ترجمہ اپنے انداز میں کر دیا۔ خبر یہ تھی کہ ایوا گارڈنر کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے شدید گرمی کے باوجود ہزاروں شیدائی یعنی فینس پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے۔ رپورٹر صاحب نے فینس کا ترجمہ پنکھے کر دیا تھا۔ فلم کی شوٹنگ مارچ 1955 میں شروع ہوئی اور 2 ماہ مسلسل جاری رہی۔ علی سفیان آفاقی صاحب بتاتے ہیں کہ بھوانی جنکشن کا یونٹ فلیٹیز ہوٹل میں مقیم تھا۔ لاہور کا ہر فرد ایوا گارڈنر کو دیکھنے کا شائق تھا۔ گورنر سے لے کر ایک عام راہگیر تک انہیں ذاتی طور پر دیکھنے کا مشتاق تھا، مگر ڈسپلن اتنا سخت تھا کہ گورنر صاحب کی دعوت بھی شکریہ کے ساتھ مسترد کر دی گئی۔ ہدایت کار جارج کیوکر کا کہنا تھا کہ ہم یہاں فلم بنانے کے لیے آئے ہیں، وقت کم ہے اور کام زیادہ۔ پروڈکشن انچارج کی نگرانی میں بھوانی جنکشن کے یونٹ کے تمام افراد رات کو 9 بجے سلا دیے جاتے تھے کیونکہ کمروں کی روشنیاں گل کر دی جاتی تھیں۔ صبح 8 بجے انہیں شوٹنگ کے لیے تیار ہو کر لوکیشن پر موجود ہونا لازم تھا۔ تاخیر کی صورت میں ایوا گارڈنر اور اسٹیورٹ گرینجر جیسے سپر سٹار بھی ہدایت کار کی جھاڑ کھایا کرتے تھے اور وہ بھی منظر عام پر۔ تقریباً 1000 افراد نے بطور ایکسٹرا مسافر، کلی، چائے والا، سادھو، فقیر اور ہجوم کا کردار نبھایا۔ ہر ایکسٹرا اداکار کو 100 روپیہ روزانہ دیا جاتا تھا۔ پاکستان میں بننے والی ہالی ووڈ کی اس پہلی فلم نے ہماری فلم انڈسٹری پر مثبت اثرات چھوڑے۔ ہدایت کاری کے شعبے میں قریب 40 نوجوانوں اور ذہین لوگوں کو فلم میں معاون ہدایت کار کے طور پر بھرتی کیا گیا۔ ان میں سے بعض لوگ آگے چل کر نامور ہدایت کار بنے، جن میں فرید احمد اور قدیر غوری کے نام نمایاں ہیں۔ اس طرح فلم ٹیکنیشینز کی ایک بڑی تعداد نے اس فلم سے تربیت حاصل کی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لاہور ریلوے اسٹیشن پر لگا ساؤنڈ سسٹم بھوانی جنکشن کی شوٹنگ کے بعد ریلوے کو عطیہ کر دیا گیا تھا۔ جن اداکاروں نے بھوانی جنکشن کے ذریعے اپنا فلمی سفر شروع کیا ان میں نیلو اور ساکی کے نام سب سے نمایاں ہیں۔ اس کے علاوہ رقاص ملنگ چارلی اور اداکارہ زہرا ارشد بھی فلم کاسٹ کا حصہ بنی، تاہم یہ لوگ مزید فلموں میں دکھائی نہیں دیے۔ تارڑ صاحب کہتے ہیں، فلم کی شوٹنگ کیا ختم ہوئی، گویا پورا لاہور سوگوار ہو گیا۔ بھوانی جنکشن کی ٹیم چند ہفتوں بعد شوٹنگ مکمل کر کے ہالی ووڈ واپس چلی گئی۔ لاہور شہر ایک مدت تک اس صدمے سے سنبھل نہ سکا۔ اس کے آسمان میں روشنی کم ہو گئی۔ مال روڈ پر چلنے والے تانگوں کے گھوڑے اب قدرے سست ہو گئے۔ جب فلم کا یونٹ لاہور پہنچا تو یہاں ایک ہی مناسب ہوٹل تھا جس کا نام فلیٹیز تھا۔ جس سوٹ میں ایوا ٹھہری تھیں وہ آج تک اس کے نام سے ایوا گارڈنر سوٹ کہلاتا ہے۔
اس کے لاؤنج میں ایوا گارڈنر کا ایک بہت بڑا بلیک اینڈ وائٹ پورٹریٹ آج بھی لگا ہوا ہے۔ پاکستان کو اس فلم کی ریلیز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اس بہانے یہ نوزائیدہ ملک مغربی دنیا کے عوام سے متعارف ہو گیا۔ امید ہے آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو پھر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ بہت شکریہ۔